اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے ساتھ انشاءاللہ اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ اس دنیا میں میری اور آپ کی حیثیت جیسا کہ الحمدللہ رب العالمین سے ظاہر ہو جاتی ہے، اور دن بھر میں یہ سبق ہمیں 5 اوقات میں پتہ نہیں کتنی بار جتنی رکعت ہم پڑھتے ہیں، یہ سبق ہمیں بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ دنیا میں تمہاری حیثیت ایک غلام کی ہے، ایک سلیو کی ہے، اور ایک سلیو اور ایک غلام کا مقصد حیات، اس کا پرپس آف لائف، اس کی جاب، اس کی ڈیوٹی، سوائے اپنے رب کو خوش کرنے کے، اسی کی طرف توجہ اور نگاہ لگائے رکھنے کے، اسی کی آواز کی طرف کان لگائے رکھنے کے، اسی کے آگے سر جھکائے رکھنے کے، اسی کے فرمانوں کے اوپر سر تسلیم خم کرنے کے، کوئی اور دوسرا کام، کوئی اور پیدا کیے جانے کا مقصد موجود نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ کہ جو ہمارا رب ہے، جس نے کہ ہمیں زندگی دی، جس نے ہمیں ایمان دیا، جس نے ہمیں ہاتھ پیر سلامت دیے، جس نے ہمیں بہترین زندگی عطا کی، شعور عطا کیا، عقل دی، سمجھنے بوجھنے کی صلاحیتیں دیں، بولنے کی سننے کی صلاحیتیں دیں۔ کس کس چیز کا شکر ادا کریں اپنے رب کا؟ اس نے سب کچھ دے رکھا ہے، اور صرف دنیا کی زندگی کے دائرے کے اندر، اس وقفے کے اندر ہم سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے؟ اس کی مرضی کی زندگی، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لو، اور تم کامیاب ہو جاؤ گے ہمیشہ کی زندگی میں۔ شکر ادا کرتے ہیں اس ذات کا جس نے یہ سب کچھ دے رکھی ہے، الحمدللہ، ہدایت کی رہنمائی۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام کے ساتھ کہ وہ محسن انسانیت جس نے ہم سب کو اللہ کی پہچان دی، کرائی، ہمیں سکھایا، ہمیں بتایا کہ ہم اس دنیا میں کیوں لائے گئے، ہمیں جنت کا راستہ، جہنم کی فکر سکھائی، اور اپنی پوری زندگی اسی مقصد کے تحت گزار دی، تکلیفوں کے ساتھ، ظلم سہے، تانے سہے، کیا کیا نہیں سہا، اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اپنے رب کے ہو جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس دعا کے ساتھ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نکھت حیدر ہے، اور آج انشاءاللہ ہم لوگ
استقبال رمضان کے پروگرام کی طرف چل رہے ہیں الحمدللہ۔ آج جو کہ 1 مارچ 2021 1 مارچ 2021 منڈے کا دن ہے، اور ہمارے منڈے درس کی یہ 36 کلاس ہے آفٹر دور قرآن جو 2020 کا ہوا تھا، اس اعتبار سے یہ نمبرنگ ہے۔ تو آج ہم سب استقبال رمضان کے پروگرام میں ہیں، اور جیسا کہ آپ سب اور ہم سب دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم رمضان سے قریب 1.5 ماہ دور ہیں، رجب کے مہینے میں ہیں ماشاءاللہ، اور 1.5 ماہ دور ہیں۔ لیکن ابھی اتنی دوری کے باوجود استقبال رمضان سے کیا مراد ہے؟ ہم کیوں ابھی سے رمضان کے استقبال کے بارے میں سوچیں؟ جواب اس کا کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ایک ایسا قیمتی مہینہ ہے یہ، جس کی اگر سمجھ بوجھ حاصل کر لی جائے اور اس کی قیمت کو پہچان لیا جائے تو انسان ویسا ہو جائے جیسے کہ صحابہ تھے، انسان ویسا ہو جائے جیسے کہ سلف تھے ہم سے پہلے کے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں دل نہیں لگایا، جنہوں نے اپنی زندگی میں اس زندگی کی تیاری کی ہے جس کی تیاری کے لیے ہم بھیجے گئے اس دنیا میں، تو انہوں نے ان قیمتی چیزوں کو اپنے دانتوں سے پکڑ لیا۔ اور رمضان ایک ایسا رحمت والا مہینہ ہے جس کی برکتیں، جس کی رحمتیں، جس میں اللہ کا قرب، اللہ کا تقوی، یہ سب کچھ جو حاصل ہوتا ہے، یہ جو 11 مہینے کی ٹریننگ ہم کو 1 مہینے میں دی جاتی ہے کہ تمہاری زندگی کس محور کے گرد، کس مرکز کے گرد گھومنی چاہیے، کس فکر کے گرد گھومنی چاہیے، تم اس دنیا میں کیا کرو کہ اللہ راضی ہو جائے، تمہارا رب، تمہارا آقا راضی ہو جائے۔ یہ 1 مہینے کی ٹریننگ ہم کو دی جاتی ہے۔ تو صحابہ اس 1 مہینے کی ٹریننگ کو لے کے اس کی ٹریننگ میں جیتے تھے، اس میں کیے جانے والے عمل کے لیے دعا کرتے تھے 6 مہینے، اور پھر دوبارہ اس میں شامل ہونے کے لیے دعا کرتے تھے اور پلاننگ کرتے تھے 6 مہینے۔ ہم ایک ایسی امت ہو گئے کہ جب سر پہ پڑے گی تب دیکھی جائے گی والی امت ہو گئے ہم روز آج کا دن کھوتے ہیں کل کی امید پر، اور ہم کہتے ہیں ہم کل سے کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک پلانڈ، ایک بیلنسڈ امت بنایا ہے، جو اپنی زندگی کی پلاننگ کرتی ہے اس طرح کہ نہ دن کو لوز کرتی ہے، نہ ہفتوں کو لوز کرتی ہے، نہ مہینے کو لوز کرتی ہے، نہ سال کو، بلکہ وہ تیاری کرتی ہے اپنے زندگی کے ہر لمحے میں۔ ایسا ہوتا ہے مومن جو کہ کل کے لیے نہیں جیتا، جو کہ آج کے لیے جیتا ہے، اب کے لیے جیتا ہے، اور کل کی پوری پلاننگ اس کے پاس موجود ہوتی ہے تاکہ کل کو وہ لوز نہ کر دے، کل کو وہ لوز نہ کر دے۔ تو یہ مقصد ہے اس استقبال رمضان کے پروگرام کو آپ تک پہنچانے کا، کہ ہم آج ہی کیوں، ابھی جب کہ 1.5 ماہ باقی ہے، ہم آج ہی کیوں سنیں یہ پروگرام۔ یہ تو رمضان کے شروع میں ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کا استقبال اور اس کی پلاننگ کر سکیں۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جو چیز ہم اس مہینے میں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جس مہینے کو سلف نے کہا کہ رجب کا مہینہ نیکیوں کی بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ اس میں پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ اس کے پھلوں اور اس کے ثمرات لوٹنے کا مہینہ ہے۔ تو گویا کہ یہ بات سمجھ لینا کہ ایک تجارت تو میری زندگی میں ہے، جو صبح اٹھتے ساتھ ایک انسان، ہم اور آپ، حدیث میں ہے کہ ہر انسان جب صبح اٹھتا ہے تو پھر ایک سودا کر لیتا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، ایک تجارت کرتا ہے اپنے رب کے ساتھ، اور یہ 24 گھنٹے میں ہم اور آپ ایک بزنس مین ہیں،
یا تو اس وقت کو، اور میرا راس المال کیا ہے، میرے کیپٹل منی کیا ہے، میرا وقت، یا تو اس وقت کو ہم جنت کے پلڑے میں ڈال دیتے ہیں اور اس میں میرا وزن بڑھ جاتا ہے، یا پھر اس وقت کو ہم دنیا کے پلڑے میں ڈال دیتے ہیں اور وہاں میرا وزن کم ہو جاتا ہے۔ تو ہر دن یہ بزنس ہوتا ہے اور ہر دن ہم اسی تجارت میں لگے ہیں۔ اب اس تجارت کو ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن کچھ دن ایسے ہوتے ہیں، کچھ موسم ایسے ہوتے ہیں جو کسی تجارت کو بڑھا چڑھا دیتے ہیں اور کسی بزنس کو بڑھا چڑھا دیتے ہیں، جیسا کہ ہم سب بار بار یہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں یہ جو تھینکس گیونگ سے لے کر کے دسمبر تک کا مہینہ ہے، اس میں پورے سال کی اکنامی اور پورے سال کی تجارت بیسڈ ہے۔ اگر یہ موسم اچھا چلا گیا تو آگے کا بھی موسم اچھا چلا جائے گا۔ بالکل اسی طرح ایمان والوں کی زندگی میں، میرے اور آپ کی زندگی میں کچھ اوقات آتے ہیں اپنے بزنس کو، اپنی تجارت کو تیز کر لینے کے لیے، اپنی آخرت کی تیاری کو بڑھا لینے کے لیے، اور وہی دن ہے، وہی وقت ہے، یہ رجب، یہ شعبان، یہ رمضان، جس میں کہ ایک ایسا مہینہ کہ جس میں کہ ہم آگے پڑھیں گے خوبیاں اس کی کیا کیا ہیں، لیکن یاد کر لینے کے لیے کہ ایسا کسی مہینے میں نہیں ہوتا جو اس مہینے میں ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی دروازہ بند نہیں رہتا۔ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور شیطان جو کہ میرے ساتھ لگا ہے، جس نے کہ یہ طے کر رکھا ہے، میرے قرین نے، میرے ساتھی نے اور دنیا کے تمام شیاطینوں نے، کہ انسانوں کو جنت میں جانے، آدم کی اولاد کو جنت میں جانے نہیں دینا ہے، اس لیے کہ آدم کی اولاد کی وجہ سے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وجہ تو خود اس کی اپنی نافرمانی ہے، لیکن الزام تو انسانوں کے اوپر آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دشمنی مول کر رکھی ہے اس نے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا سب سے کھلا دشمن ہے۔ تو یہی وہ ہے جو کہ جکڑ دیا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ تو معاملہ کتنا آسان ہے اپنے رب کی رضا کو پانے کا۔ تو یہ جو نیکیوں کا سیل اور نیکیوں کا یہ مہینہ آتا ہے، یہ جو بزنس کو بہترین اور تیز تر کر دینے کا جو مہینہ آتا ہے، یہ رجب سے لے کے شعبان تک سب سے زیادہ یہ رمضان میں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تعارف کیسے کرایا ہے ہم سے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 184، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ ہے مقصد روزے کا، یہ ہے مقصد روزے کا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس میں جو اس آیت میں بات سمجھائی ہے وہ کیا ہے؟ تم کو مشقت لگتی ہے روزے میں، تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر بھی یہ ڈالی گئی ہے۔ کیوں؟ وجہ بھی بتائیے۔ کوئی کام اگر پہلی دفعہ کسی کو دیا جائے نا تو مشکل معلوم ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ لیکن اگر کوئی کام ہوتا چلا آ رہا ہے تو انسان کی طبیعت کے اوپر ایک آسانی کی سمجھ بوجھ آتی ہے کہ یہ کام آسان ہے، اس لیے کہ یہ سب نے کیا ہوا ہے، یہ کام ضروری ہے اس لیے کہ سب کے اوپر ڈالا گیا ہے، اور یہ کام اتنا ضروری ہے اللہ کو یاد رکھنے کے لیے کہ اس کام کے ذریعے اللہ کی یاد، اللہ کی سمجھ، اللہ کا قرب، اللہ کا تقوی سب سے زیادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی جس کا روٹ ورڈ واو قاف اور یا، تقوی کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو نقصان سے بچنا۔
نقصان سے بچنا. تو یہاں پر جو تقویٰ کا لفظ استعمال کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ عبادت ہے جو سب سے زیادہ ہمیں اللہ کی یاد میرے دل میں اتار دیتا ہے. سب سے زیادہ اللہ کو حاضر ناظر اور میں اللہ کی نظر میں ہوں، یہ ہمارے دل میں اتر جاتی ہے چیز. اور 1 مہینہ اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے. اللہ کی بات کو ماننے کی ایسی ٹریننگ ملتی ہے کہ 1 منٹ انسان دیر نہیں کرتا اپنی سحری کو مکمل کرنے میں، اس لیے کہ جانتا ہے کہ اگر اس نے دیر کیا کوئی شاید دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں. اور جس وقت تک اجازت نہیں ملتی انسان اس سے پہلے کھاتا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے حالانکہ ساری چیزیں حلال ہے، کھائے تو حرام نہیں کھاتا، لیکن جن چیزوں کو اللہ نے منع کر دیا ان چیزوں سے پوری طرح اپنے نفس کو روکے رہتا ہے. پوری طرح کتنی بھی پیاس لگے، کتنی بھی پیٹ میں تکلیف ہو، کتنا بھی انسان کو صبح اٹھنے کی ہمت نہ ہو، لیکن روزے میں ہر کوئی تہجد گزار ماشاء اللہ. ایک ایسا ٹریننگ کا مہینہ ہے جس میں پوری امت شریک ہوتی ہے. پہلے کی امتیں شریک رہیں اور اب کی امت شریک ہے. اور اب یہ تراویح کی نمازیں، وہ جو قیام اللیل جو میرے لیے شاید پہلے ممکن نہیں تھا، یہ سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے. اور رمضان ایک ایسا نیکیوں کا مہینہ، اللہ کی طرف مومن بندوں کو دوڑ دوڑ کے آنے والا مہینہ بن جاتا ہے، جس میں اسلام کی شان دکھائی دیتی ہے، ایمان کی شان دکھائی دیتی ہے. میرے اور آپ کے اندر سے ایسا ایمان نکلتا ہے، ہم اور آپ ایسی محنت کرنے لگ جاتے ہیں جو باقی کے 11 مہینے میں ممکن نہیں ہوتا. یہ رحمت کا مہینہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایسا عطا کیا ہے کہ جس کی شان یہ بتائی ہے کہ اس میں تقویٰ حاصل ہوتا ہے. اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ایک ایسی صفت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہو جائیں گے، ہے نا. قرآن کے شروع میں ہی یہ بات ہمیں اور آپ کو بتا دی گئی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تقویٰ والوں کے لیے ہدایت ہے. اور تقویٰ والوں کی صفات بیان کر کے کیا کہہ دیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اچھا، باقی عبادتوں میں کیا تقویٰ حاصل نہیں ہوتا؟ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ باقی عبادتوں میں یعنی 5 اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، لیکن ہر ایک بنیاد میں لوگوں کی گواہی اور لوگوں کا ساتھ موجود ہوتا ہے. یہ جو 5 ہمارے ستون ہیں، اگر ان ستون کو دیکھا جائے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا یا ایمان قبول کرنا یا شہادہ قبول کرنا، یہ کچھ لوگوں کے درمیان کیا جاتا ہے. ایک امت، ایک جماعت، ایک مسجد کے لوگ جانتے ہیں اس انسان نے ایمان اور اسلام قبول کیا ہے. اسی طرح نماز جماعت سے تو مسلمانوں کی، مردوں کی فرض ہے ہی ہے. گویا کہ ایک دنیا دیکھتی ہے کہ نماز فلاں شخص نے پڑھی ہے. ہم اگر گھر میں نماز پڑھیں تو بھی چھپ کے نہیں پڑھتے، لوگ دیکھتے ہیں، گواہ موجود ہو سکتے ہیں. اسی طرح زکوٰۃ دینے والا اگر بہت چھپا کے بھی اللہ کے نام پہ صدقہ دے تو کم سے کم لینے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے مجھے صدقہ دیا ہے. حج کرنے والا تو پوری دنیا کے سامنے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے حج کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس نے حج کیا ہے. اتنی ساری گواہیاں موجود ہوتی ہیں سوائے روزے کے. روزے میں سامنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ روزے دار ہے، لیکن انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہے کہ نہیں ہے. روزے کی گواہی صرف انسان کی اپنی ذات ہے.
سامنے والے کو بھی نہیں پتہ کہ آپ روزے سے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم روزے سے ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اسی عمل کی وجہ سے کہ ایک روزے دار چھپ کے بھی اس بات کی، جیسے کہ بات ہو رہی تھی پہلے، چھپ کے بھی اس بات کی ہمت نہیں کرتا کہ درمیان میں تکلیف ہے تو کچھ پیاس لگی ہے تو پانی پی لے، بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لے، کوئی اور ایسا کام کر گزرے جو اللہ نے اس دوران میں منع کیا ہے۔ تو یہ اللہ کے دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، انسان بھلے نہ جانے، اللہ جانتا ہے کہ میں روزے سے ہوں یا نہیں ہوں۔ تو بندہ مومن اپنے روزے کی حفاظت اپنی تنہائی میں بھی کرتا ہے۔ یہ ایسا تقوی انسان کو عطا کرتا ہے جو تنہائی میں بھی اس کو تھام کے رکھتا ہے، کھینچ کے رکھتا ہے، دامن بچا کے گزر جانے والی صفت عطا کر دیتا ہے۔ یہی تقوی اگر ہم کو اور آپ کو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر یہ حاصل ہو جائے ایک مہینے میں جس کی ٹریننگ دی جاتی ہے، تو 11 مہینے کافی ہیں۔ اس سمجھ کے ساتھ اس ٹریننگ کو اگر انسان اپنے دل کی گہرائی سے سیکھ لے، اگر اس ایک مہینے میں ہم اور آپ اس کی گہرائی کو سمجھ لیں اور اس صفت کو حاصل کر لیں، تو 11 مہینے کی تقویٰ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ یہ ایک مہینہ یہی ٹریننگ ہمیں دی جاتی ہے کہ ہم اللہ کی نگاہوں میں ہیں، اور پھر اللہ کی نگاہوں میں ہونے کی وجہ سے انسان ہر اس کام سے بچتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ ابی بن کعب کی اسی سمجھ بوجھ کے، جب تقویٰ کی سمجھ بوجھ آپ سے پوچھی گئی اور پوچھنے والے سبحان اللہ امیر المومنین ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور امیر المومنین ہیں، آپ کو علم اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لیکن صحابہ کسی چیز کے بارے میں اگر ان کو کمی محسوس ہوتی، ان کو کسی سے پوچھنے میں کوئی شرم نہیں آتی۔ ہم تو کہتے ہیں ہم نے تو اتنا سیکھ لیا، اب ہم کس سے کیا پوچھیں گے، مجھے تو سب پتہ ہے، مجھے کوئی کیا بتائے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ جیسا کہ آپ کو تقویٰ کا معنی نہیں پتہ تھا؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بعد جن کو قرآن کا زیادہ فہم موجود تھا، جا کے پوچھا کہ اے ابی بن کعب تقویٰ کے بارے میں بتانا کہ تقویٰ کیا چیز ہے، اور جواب جو ملا وہ کیا تھا ہم سب کو اگر پتہ بھی ہے اور یاد نہیں رہتا تو یاد دہانی کے لیے کہ انہوں نے پوچھا تھا یا امیر المومنین، آپ کو کبھی ایسا اتفاق ہوا کہ آپ ایسی پگڈنڈی سے گزرے ہوں جس میں دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا کہ بارہا ہوا۔ تو پھر آپ ایسی حالت میں کیا کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ پھر میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا کہ یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے، اس دنیا سے اپنے دامن کو اس طرح بچاتے ہوئے گزر جانا سمیٹ کر کہ دنیا مجھے برباد نہ کرے، میں دنیا میں اپنا دل نہ لگا لوں، میں اپنا فوکس نہ بھول جاؤں کہ مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے دنیا کے کاموں کے لیے نہیں، آخرت کی تیاری کے لیے۔ اور دنیا کے کام منع نہیں ہیں، ہم انما الاعمال بالنیات میں یہ پڑھ چکے ہیں، یہ جانتے ہیں، امت کو یہ حدیث دی گئی، ہمیں اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ ہر کام جس کو اللہ کی رضا کی نیت کے لیے کیا جائے تو دنیا کا کام بھی عبادت بن جاتا ہے، دنیا کے کام میں بھی ثواب ملتا ہے۔ میرا کھانا، میرا پینا، ہمیں جو فکر دی گئی اور ہمیں جیسی تعلیم دی گئی کہ ہمارا یہ ترانہ بنایا گیا، ہمیں یہ کہا گیا کہ ایسے ہو جاؤ، کیسے کہ تمہارا کلمہ یہ ہو جائے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہمیں ایسے ہی بننے کے لیے کہا گیا، یہی حکم دیا گیا کہ بے شک میری نماز، میرے تمام عبادت، میری ساری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ اب اس آئینے میں اپنی زندگی کو ہم دیکھیں تو ہمیں اور آپ کو جو تقویٰ
جس کی سمجھ بوجھ کے لیے کہ واحد روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں تقوی اس لیول کو پہنچ جاتا ہے انسان کا کہ انسان کسی لمحے اللہ کی موجودگی سے بے خبر نہیں ہوتا. بس ایک چیز حاصل کرنا ہے آپ کو اور ہم کو، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے موجود ہونے کا احساس. اور کیا صرف یہ احساس کافی ہے؟ نہیں. اس احساس کے ساتھ اس بات کی فکر کہ ایک دن اللہ سے ملاقات ہوگی، میرا حساب لیا جائے گا، کوئی دنیا میں دیکھے یا نہ دیکھے، میری ساری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اور ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ان تمام چیزوں کا حساب دینا ہوگا. تو سب سے پہلے اس رمضان میں اس کی تیاری کیا ہے، اس کو لکھیے گا اپنے پاس انشاءاللہ تعالی. جن لوگوں نے لکھا ہوا ہے اس میں اضافے کریں. سب سے پہلی تیاری کہ سب سے پہلے اپنے اندر ہمیں اخلاص پیدا کرنا ہے. یہ تو ہر دن کے لیے ہے، زندگی کی شروعات سے ہے، لیکن پھر بھی اگر اس پر ویسی توجہ نہیں ہے جیسی کہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ کام ہے کہ اگر یہ اس کے اوپر قابو پا لیا گیا تو کامیاب ہو گئے ہم. ورنہ میری نمازیں، میرے روزے، میری بہترین عبادتیں، میری بہت ساری نیکیوں کے اعمال لوگ پہاڑ جیسا عمل لے کے آئیں گے، لیکن اللہ رب العالمین دھول بنا کے اڑا دیں گے. یہ حدیث موجود ہے. اور یہ دھول کیوں اڑ جاتی ہے؟ کوئی عبادات کیوں وزن نہیں رکھتی، یا بڑی بڑی عبادات برباد کیوں ہو جاتی ہیں؟ سلف نے کہا ہے بڑا سے بڑا دین کا کام اگر تو دنیا کے خاطر کیا جائے تو یہ بہت حقیر دنیا کا ہی کام ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا دنیا کا کام اللہ کے لیے کیا جائے تو پھر یہ بڑی وزنی عبادت بن جاتا ہے. تو اخلاص کو پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اخلاص کو پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے کیا جائے، سب کچھ اللہ کے لیے کیا جائے. میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میرے ہر کام. اور یہ ہم سیکھ چکے ہیں، بار بار ہم سکھاتے ہیں، خود بھی سیکھنے کی کوشش میں ہیں. کون یہ کہہ سکتا ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین اس کو ہمیں بار بار سنتے ہوئے، ہر بار سنتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے. آمین. کہ میری زندگی کا ہر کام، میرا جینا، میرا مرنا، میرا سونا، میرا جاگنا، سب کچھ یہ صبح کے اذکار میں موجود ہے نا، کہ اللہ میں نے تیرے لیے صبح کی ہے. صبح کے اذکار میں موجود ہے کہ اللہ تیرے ذکر کرنے کو مجھے یہ زندگی ملی ہے، مجھے یہ وقت ملا ہے. تو سب سے پہلے اخلاص کی فکر کرنی ہے، اور اس اخلاص کو چیک بھی کرنا ہے. کیوں چیک کرنا ہے بھلا؟ اس لیے چیک کرنا ہے کہ ہر عبادت کا اپنا کوئی نہ کوئی اجر موجود ہے، لیکن سبحان اللہ، روزے کا اجر تو اللہ رب العالمین ہی ہیں. روزے کا اجر تو اللہ رب العالمین ہی ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہو جائے اگر انسان کو اللہ رب العالمین مل جائے. پوری دنیا کا بادشاہ، کائنات کا بادشاہ، پوری آخرت کا بادشاہ، اس سے بڑی کوئی کامیابی ہو سکتی ہے؟ اگر اخلاص کو لوز کریں گے، روزے میں بھی یا کسی بھی عبادت میں عبادت قبول نہیں ہوتی. لیکن روزے کے اجر کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہمیں پتہ چلے کہ اللہ اکبر، یہ جو عبادت مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر، یہاں تک کہ 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے روزے کے جو کہ صرف میرے لیے ہوتا ہے، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا کیونکہ وہ میری وجہ سے اپنی شہوت اور اپنے کھانے کو چھوڑتا. وَنَا اجزی بِهِ، میں ہی اس کو اجر دوں گا. اور کسی حدیث میں ہے کہ میں ہی اس کا اجر ہوں. اللہ اکبر. اگر تو اتنا بڑا اجر ہے روزے کا،
تو پھر رمضان کے مہینے سے محبت اور روزوں سے محبت انسان کو اگر پتہ چل جائے تو یہ وہ بہترین عبادت ہے جس کو صحابہ سمجھ گئے تھے. اور صحابہ اپنی نمازوں، اپنے تہجد، اپنے صدقات، اپنے اخلاق، اپنی دوسری تمام چیزوں کی بہتری کے ساتھ ساتھ روزوں کا زبردست اہتمام کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا پڑا، صحابہ کو روکنا پڑا کہ نہیں، تم جو ہے وہ صوم وصال نہیں رکھ سکتے. صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ تو 3 دن لگاتار روزے رکھتے ہیں. کسی نے کہا کہ میں تو روز ہی روزہ رکھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، تم لوگ اتنی مشقت میں نہ پڑو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ ہر دن روزہ رکھا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو پسند کیا ہے کہ تم داؤد علیہ السلام کے جیسا روزہ رکھو، ایک دن رکھو اور ایک دن افطار کرو. بعض جگہوں پر میرے پاس یہ سوالات آتے ہیں، بعض جگہوں پر یہ بہت جیسے پچھلے کچھ لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں کہ رجب سے روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر 3 مہینے 4 مہینے رکھتے ہیں. اب ان کی عادت بن چکی ہے، کسی کی کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ہم اس سلسلے میں کچھ نہیں کہتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو، ہمیں اور آپ کو جس روزے کی طرف رہنمائی کی ہے کہ اگر بہت زیادہ تم کو اجر چاہیے تو ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن، اس لیے کہ ہمارا دین اعتدال پر ہے، بیلنس دین ہے. کوئی ایسی عبادت ہمارے اوپر نہیں ڈالی جاتی جس کو ہم بوجھ سمجھ لیں اور پھر دل کی خوشی اور دل کی رضا نکل جائے، ہے نا. تو روزے کا اجر میں ہی ہوں، ہمیں یہ بتایا گیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے دنیا سے محبت اس لیے ہے، اللہ اکبر، ہم سب کو دنیا سے محبت ہے، ہم میں سے کوئی مرنا نہیں چاہتا، اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے، اس لیے کہ ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے. ہم اس امت میں آ گئے، ہم اب یہ امت اس لیول پر آ گئی ہے جہاں پر یہ اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتی. ہم اپنے اعمال سے ڈرتے ہیں، ہم مرنے سے ڈرتے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی جینا چاہتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دنیا سے محبت صحابہ کیوں کرتے تھے، ہم کیوں کرتے ہیں؟ سو ڈیفرنٹ. آپ ان لوگوں کو دیکھیں اور ہم اپنے حال کو دیکھیں تو بہت افسوس معلوم ہوتا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمارا پورا دیکھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا زاویہ ہی چینج ہو گیا. دنیا کو ہم دوسری نگاہ سے دیکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیا جائے، زیادہ سے زیادہ یہاں پر سجاوٹ اختیار کر لی جائے، زیادہ سے زیادہ یہاں پر نام پیدا کر لیا جائے، زیادہ سے زیادہ یہاں پر مال کما لیا جائے، چاہے جس طرح سے آئے. اور صحابہ دنیا سے محبت کرتے تھے اس لیے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، زیادہ سے زیادہ مشقت کر لی جائے. ہمیں مشقت بتائی جاتی ہے، ہمیں پسند نہیں آتی. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے دنیا سے محبت اس لیے ہے کہ میں ایسی تہجد کی نماز اتنی دیر تک کھڑا رہوں اللہ کی یاد میں کہ جب میں تھک جاؤں تو پھر میں ایک پیر پر جھول جاؤں. اتنی دیر تک. اپنی حالت ہم دیکھیں، چھوٹی سے چھوٹی سورہ لگاؤ تاکہ جلدی جلدی نماز مکمل کر دو. شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ نماز نبوی ہم نے بہت آپ کو سمجھانے کی اپنے حد تک کوشش کی ہے. کوئی حق تو ادا نہیں کر سکتا. پوری سیریز موجود ہے یوٹیوب کے اوپر، سیرت کے پروگرام کو سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم سیکھیں ہمیں کیسا بننا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بن کے دکھایا ہے، پورا یوٹیوب کے اوپر موجود ہے. علم تو ہمارے انگلیوں کے ٹپ کے اوپر موجود ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی سمجھ بوجھ کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں بس دنیا کے بکھیڑوں سے ٹائم ملے تو پھر ہم یہ بھی کر لیں گے. نہ دنیا ہمیں چھوڑتی ہے نہ ہم یہ کر پاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دنیا مجھے اس لیے محبوب ہے، مجھے دنیا اس لیے محبوب ہے کہ میں گرمی کے دنوں میں ایسے روزے رکھوں کہ حلق کے اندر کانٹے چبھیں، اور پھر ایسے روزے کا اجر اللہ رب العالمین سے حاصل کیا جائے، ایسے روزے سے اللہ کی قرب حاصل کیا جائے، ایسے روزوں سے اللہ کو پا لیا جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
یہ ہے وہ امت جو کامیاب ہو گئی، وہ تھی وہ امت جو کامیاب ہو گئی جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر جان سے زیادہ اپنی نمازوں کی، اپنے روزوں کی، اپنی عبادتوں کی اور اپنے معاملات کی حفاظت کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سے تو چھوٹ جائیں لیکن بندے پکڑ لیں ہم کو دنیا میں۔ اللہ سے تو چھوٹ جائیں مگر دنیا پکڑ لے ہمیں۔ اور آج مسلمانوں کی اور انسان کے سب کی حالت دیکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بات دیکھیں، میں تم کو ایسے نہیں دیکھنا چاہتا قیامت کے دن، کوئی تم میں سے ایسا نہ آئے میرے پاس قیامت کے دن کہ جب وہ میرے پاس پہنچے تو کوئی اونٹ، کوئی بکری، کوئی کسی کا کچھ لے کے مار کے کھا لیا ہو، وہ چیز اس کے کندھوں پر آئے۔ تو زمینوں کے کتنے کتنے طوق اپنے کندھوں پہ لے کے جائیں گے وہ لوگ جو زمینوں کے ہیر پھیر میں لگے ہوتے ہیں، جو معاملات کی خرابی میں لگے ہوتے ہیں، جو ہے وہ بے ایمانی اور دھوکے بازی میں لگے ہوتے ہیں، کتنا حق مارتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی، یہ انسان اپنے کندھے پر یہ بوجھ لے کے جائے گا۔ اور حدیث موجود ہے کہ جس نے ایک بالشت بھی اگر کسی کی زمین کو ہڑپ کیا ہے، ایک بالشت نہ ہڑپ کرنے والے کو فائدہ، نہ جس کا ہڑپ کر لیا اس کا کوئی نقصان، لیکن ایک بالشت، حدیث کیا کہتی ہے کہ ایک بالشت بھی اگر کسی نے زمین کو اگر کسی کا لے لیا ہے، اور یہ حدیث ہم اس لیے سنا رہے اس وقت کہ اس زمین کے اوپر دنیا کی ہر چیز کو رکھ لیجئے، کہیں پر سے بھی اگر کسی نے کسی کا کوئی حق مارا ہے تو 7 زمین کا طوق اس کو پہنایا جائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص ہر کام اللہ کی رضا کے لیے اور اس دنیا میں کو استعمال کر جائیں ہم اللہ کے لیے، اس کو سمجھنے کا، اس کو جانچنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے سمجھیں کہ ہم یہ کام صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ اس کو ابو عثمان سعید ابن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھایا ہے۔ انشاءاللہ ہم 4 نکات اس کے رکھتے ہیں اخلاص کو جانچنے کے لیے، ضرور لکھیے گا، اور اگر لکھا ہوا ہے آپ نے کبھی، ظاہر ہے کہ باتیں تو وہی ہیں، تو اس کو دوبارہ لکھیے۔ جتنی بار آپ کے قلم سے یہ باتیں لکھی جائیں گی نا، اتنا آپ کو یاد رہیں گی، اتنی آپ کی سمجھ بوجھ بڑھے گی، اس لیے کہ انسان جس چیز کو جتنی بار لکھتا ہے اس کا لکھا ہوا اس کے دماغ کے اوپر بھی ثبت ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رہے آپ کو، اس کے لیے دوبارہ لکھیے کہ عمل کے دوران پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص کو ناپنے کے لیے عمل کے دوران یہ کیفیت کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کوئی بھی کام کرے، صرف نماز ہی نہیں ہو رہی بات یہاں پر، کوئی بھی عمل صرف اللہ کے لیے کرے، دنیا کا چھوٹا سے چھوٹا کام، اس کو کتنی دفعہ ہم بتا چکے ہیں، کھانا پکانا، گھر کی صفائی، میرا غسل، میرا کچھ بھی، میرا گھر کے باہر جانا، میرا گھر میں اندر داخل ہونا، میرا کسی کو فون کرنا، میرا کسی سے بات کرنا، میرا کسی کو دیکھ کے مسکرانا، میرا کسی کو اللہ کے لیے معاف کر دینا، میرا کسی چیز سے درگزر کر جانا، میرا کسی کی بات کو برداشت کر لینا، بہت کچھ ہے۔ تو جب مشہور حدیث جو کہ حدیث جبرائیل کہلاتی ہے، اس میں جب پوچھا گیا تھا اور جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے؟ ایمان تو یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے ایمان لے آئے، احسان کیا ہے؟ من احسان؟ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا کہ ان تعبد اللہ لئن تکن تراہ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو، ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے، تم اس کو دیکھ رہے ہو، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھتے اور نہیں دیکھ سکو گے تو پھر تم اس طرح عبادت کرو جیسے
وہ تم کو دیکھ رہا ہے، یعنی وہ تو تم اگر اس کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے، وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے۔ تو یہ جو ہے نا پہلی چیز کہ عمل کے دوران یہ کیفیت کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دوسری چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، کس لیے وجہ سے میرا دل عبادت کی طرف نہیں آتا، نماز کی طرف نہیں آتا، انسان کتنا کسمساتا ہے، صبح کی نیند چھوڑنی پڑے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن انسان اس بات کو بھول جاتا ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے اور ہمیں ایمان کی توفیق دے رکھی ہے، اور اس ایمان کی وجہ سے میرا عمل قبول ہوگا، ایمان کی وجہ سے اللہ رب العالمین راضی ہوں گے، ایمان کی وجہ سے مجھے جنت ملے گی۔ ورنہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں، آپ دیکھیں کتنا چیریٹی ورک کرتی ہے کوئی امت، یہ جو عیسائی ہیں، کرسچنس ہیں، یہ کتنا چیریٹی ورک کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، لیکن قبول اس لیے نہیں ہے کہ ایمان نہیں ہے، قبول اس لیے نہیں ہے کہ ایمان نہیں ہے۔ اور ہم ہمیشہ اپنے عمل کے لیے ہم آپ کے لیے بھی ڈالتے ہیں، یہ مثال دیتے ہیں آپ کو اور اپنے لیے بھی رکھیے۔ مدر ٹریسا کی مثال کہ بہت آسانی سے ایک UK کی لڑکی ایک آرام دہ زندگی شہزادی جیسی گزار سکتی تھی UK میں، لیکن انڈیا میں جا کے سلم ایریاز میں جا کے خدمت کی ہے، ایسے لباس کے ساتھ کہ مسلمان عورتیں ہم کہتے ہیں آج ہم سے یہ لباس پہنا نہیں جاتا، میں کہاں کہاں چھپاؤں اپنے آپ کو۔ آپ مدر ٹریسا کی مثال دیکھیے، ایک مومنہ کا لباس پہن کر کے کلکتہ کی ایک ایسی گرمی میں، جس میں کہ تارکول، کلکتہ سے میرا تعلق ہے، میرا سسرال کلکتہ میں، اور ہم اس کی گرمی کو جانتے ہیں، اس لیے مدر ٹریسا کی مثال ہم بھولتے نہیں، تجربہ ہے اس گرمی کا۔ تو کلکتہ کی گرمی میں روڈ کی تارکول پگھل جاتی ہے، ایسی گرمی پڑتی ہے، ایسا لباس پہنا ہے، ایسا کام کیا ہے، اپنی زندگی تج دی ہے، نوبل پرائز حاصل کیا ہے، لیکن کیا آخرت میں کامیاب ہے؟ نہیں۔ تو یہ احسان سمجھنا کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے چیریٹی ورک ہوتے ہیں یہاں پر، ہم کرسچنز کا سنتے ہیں، بل گیٹس اتنا بڑا کام کر رہا ہے، کوئی اور اپنی پوری جائیداد چھوڑ کے چلا گیا۔ ہم مسلمانوں کے دل تو ایک ایک پائی میں اٹکے پڑے ہیں، جس کو آخرت کا وعدہ کیا گیا۔ تو ہمیں تو احسان کسی چیز میں لگتا ہی نہیں کہ ہمیں ایمان دیا گیا، ہمیں مال دیا گیا تو ہم اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، دو پیسے پہ ہماری جان نکلتی ہے۔ جو انسان اللہ کا احسان سمجھتا ہے، کون خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں؟ کس کے لیے عبادت آسان ہے؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا الَّذِينَ، میرے پاس سر سے آیت نکل جاتی ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو مِن رَّبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ یہ ایک مشکل کام ہے، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ خشیت کا اور کیا ایکسپلین کرنا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ مجھے ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، تو وہ احسان سمجھتے ہیں کہ اللہ نے توفیق دے رکھی ہے اس کام کو کرنے کی۔ تو دوسری چیز ہے کہ اللہ کا احسان سمجھا جائے کہ اللہ نے ہمیں ایمان آسانی کے ساتھ ماں کے پیٹ سے دے دیا، اس ایمان کو ڈھونڈنے کی ہمیں اور آپ کو کوئی ضرورت نہیں پڑی۔ اور یہ سوالیہ نشان ہم ہمیشہ اپنے آگے اٹھاتے ہیں، آپ بھی اٹھائیے گا، اس لیے کہ ایمان ملا ہوا ہے نا مفت، تو پتہ نہیں چلتا انسان کو کہ کیا قیمتی چیز مل گئی ہے ہم کو اور آپ کو۔ آپ بھی اٹھائیں یہ سوال کہ اگر یہ ایمان ہمیں ماں کے پیٹ سے نہ ملتا تو ہم میں سے کتنے لوگ تھے جو ایمان کو ڈھونڈ کے لاتے، ڈھونڈ سکتے تھے ہم اور آپ؟ تو یہ احسان اللہ رب العالمین کا ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بندگی میں اپنی غلاموں کی لسٹ میں شامل کیا ہے، اپنی بندگی میں ہمیں شامل کیا ہے، اپنی خدمت ہم سے لینے کو کہتا ہے، مگر خدمت بھی کیا ہے؟ خدمت بھی اس کو ضرورت ہے کیا؟
یہ خدمت بھی ساری میرے اپنے فائدے کی چیز ہے۔ اس ماں باپ کی طرح جو امتحان میں کہیں بھئی پڑھو 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 محنت کرو، ماں باپ کو کیا حاصل ہونا ہے بچے کی کامیابی سے؟ محبت کی وجہ سے کہتے ہیں ماں باپ جو کہ بچوں کو اپنے ناکام نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی، اور 70 کا لفظ تو ایسے ہی کثرت کے لیے بیان کیا گیا، اس کی رحمت کو تو ناپا ہی نہیں جا سکتا۔ جو 99 رحمت کے ساتھ اپنے بندوں سے ملاقات کرے گا، اور جب ابھی 99 اپنے پاس رکھی ہے اور قیامت کے دن 100 کو، ایک کو بھی شامل کر لے گا، وہ جو مائیں جو آج محبت کر رہی ہیں اپنے بچوں سے، وہ وہی ایک محبت کا ایک حصہ ہے، 99 اس نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اور محبت کا ایک حصہ کا یہ مظہر، یہ سائن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، اپنے دل سے اپنے بچوں کے لیے جو محبت ہے، مائیں جو اپنے بچوں کے لیے محنت کرتی ہیں، جانور جو ایون اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، وہ ابھی ایک ہی حصہ ہے اس رحمت کا جو اللہ نے دنیا میں اتاری ہے، اور 99 اپنے پاس رکھی ہے، اور پھر اس کو بھی شامل کر لے گا قیامت کے دن، اور ایمان والے بندوں سے ملاقات کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو احسان نہ سمجھیں تو پھر کیا سمجھیں؟ اللہ اکبر۔ وہ جس نے کروڑا کروڑ قیمتی جنت میرے نام کی تیار کر رکھی ہے میرے لیے، اور چاہتا ہے کیا ہے؟ میرے بندے کامیاب ہو جائیں، میرے بندے اس کو لے جائیں۔ کتنا ڈس اپوائنٹ کرتے ہیں اپنے رب کو ہم، جب 24 گھنٹے میں اس بات کی دنیا کی فکروں میں لگے ہوتے ہیں، اتنا وقت برباد ہو رہا ہوتا ہے میرا، لیکن ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ جو ٹائم جس کا رونا ہم روتے ہیں نا، یہی ٹائم ہم کو ملا ہوا ہے۔ اگر اس کو آخرت کے لیے نہیں لگائیں گے تو پھر ایک دن میرے لیے اور آپ کے لیے آ جائے گا جانے کا۔ اور اس رمضان کی خوبی کیا اور خاصیت کیا ہے جس کے لیے کہ ہم کو زیادہ ہر رمضان کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں 2021 کے رمضان کی اس لیے زیادہ ضرورت ہے، اور زیادہ کہ جب دنیا میں 20 لاکھ سے زیادہ لوگ کورونا کی نظر ہو گئے، ہم اور آپ اس میں نہیں تھے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ نے زندگی دے رکھی ہے اور دی ہے، تو پھر ایک چانس ملا ہے ہم کو اور آپ کو، اس کو چانس سمجھیں۔ ویسے تو ہر دن سو کر کے اٹھنے والا دن چانس ہی ہے، لیکن یہ چانس ہے کہ اس کو لیا جائے۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ عمل کی توفیق دی ہے، ہمیں ایمان والوں میں شامل کیا ہے۔ تیسری چیز، اس عمل کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، خوبصورتی کے ساتھ کریں، ایسے جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ جلدی جلدی کر کے عمل کو ضائع نہ کر دیں۔ جلدی سے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر کام اپنے سکون سے کریں گے۔ نمازی میں ہمیں جلدی کرنی ہے، نمازی سے ہمیں اپنا ٹائم بچانا ہے، نمازی کی جو ہے میرے تمام کاموں کے بیچ میں رکاوٹ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس کو روزے کو تکلیف کے ساتھ نہیں گزارنا، بامشقت طریقے سے نہیں گزارنا، کسی کی وجہ سے نہیں گزارنا۔ شوہر کہے بیوی کیا سمجھے گی اگر میں روزہ نہ رکھوں، ماں کہے بچے کیا سمجھیں گے اگر میں روزہ نہ رکھوں، بیوی کہے سسرال کیا سمجھے گی مجھے کہ میں روزہ نہ رکھوں، ہیں؟ تو لوگوں کے لیے سارے عمل کر رہے ہوتے ہیں، بامشقت لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ روزہ تو رکھنا ہی پڑے گا نا، اب سب رکھیں گے تو پھر میرا کیا، رکھنا ہی پڑے گا۔ اللہ اکبر، دل کی خوشی نہیں ہوتی۔ لوگوں کے لیے عمل کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کتنا بڑا نقصان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دل کی خوشی کے ساتھ صرف اللہ کے لیے کریں، اور اس مشقت کو برداشت کریں۔ ہم ہر اس چیز میں جس میں مشقت معلوم ہوتی ہے، ہر اس خواہش کے اوپر جس پر رکنے سے مشقت معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کی رضا کو پا لینا، اور دنیا میں سے کوئی چیز، اس مٹی کے دنیا میں سے نعوذ باللہ، انسان کی تو یہ اہمیت ہے کہ اس کے خوش کرنے کے لیے یا اس کی نظر میں اچھا بننے کے لیے ہم کچھ عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ اللہ جو میرے دل کی حالت بھی جانتا ہے، دماغ کی بھی حالت بھی جانتا ہے، جس سے مرنے کے بعد ملاقات ہونی ہے، جس سے کہ ہم جنت کے امیدوار ہیں، اس سے ہمیں، اور جس کا اتنا زیادہ احسان ہے میری زندگی کے اوپر،
اس کو خوش کرنے کی کوئی ذمہ داری میرے اوپر موجود نہیں ہے۔ اور چوتھا کام جو کہ ہم پہلے بھی کہتے ہیں، ہمیشہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو بھی یاد دہانی کرا رہے ہوتے ہیں کہ جب عمل سے فارغ ہوں، یہ جو چوتھا کام ہے یہ پہلا کام ہونا چاہیے، اور اگر اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ پہلے بھی اس کو سوچیں اور آخری میں بھی سوچیں کہ جب عمل سے فارغ ہوں تو دل میں یہ خوف ہو کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس عمل کو ٹھکرا نہ دے، رد نہ کر دیں۔ اور یہ خیال پہلے ہونا چاہیے، نماز پڑھنے سے پہلے جا نماز پر یہ سوچے کہ میں کیسی نمازیں پڑھنے لگی ہوں، کہیں اس کو اللہ رب العالمین رد نہ کر دیں۔ اگر اس خوف کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی تو وہ حصہ پائیں گے، اس خوف کے ساتھ روزہ رکھا جائے گا کہ میں اپنے روزے کی حفاظت کروں، میں اپنے نماز کی حفاظت کروں، اس لیے کہ اگر اس محنت کے باوجود یا کوشش کے باوجود اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا، ٹھکرا دیا، تو پھر تو کیا فائدہ ہوا اس بھوکے پیاسے رہنے کا، ہے نا؟ تو اللہ رب العالمین نے ایمان والے بندوں کی تعریف کی ہے، ایمان والے بندوں کی صفات بیان کی ہے، اور وہ کیا بیان کی ہے؟ آیت نمبر سورہ المومنون کی آیت نمبر 60 میں کہ والذین یؤتون ما آتوا قلوبہم وجلۃ انہم ربہم راجعون، اور وہ لوگ جو کہ دیتے ہیں، یعنی کوئی عمل کرتے ہیں تو جو کچھ دیتے ہیں تو حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ کوئی عمل ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ رب العالمین اس کو ٹھکرا دیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جب آخری وقت ہوا، جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور آخری وقت میں تلملا رہے ہیں، تکلیف میں جو ہے مضطرب ہیں، بیٹے نے کہا کہ اے بابا، آپ کے لیے ایسی ایسی حدیثیں موجود ہیں، اتنی بشارت موجود ہے، ایسا موجود، سب کچھ تو موجود ہی ہے نا، پھر کیا ہے کی بے چینی؟ آپ نے کہا اپنے گال کو زمین پر رگڑتے ہوئے کہ میں نہیں جانتا، میں یہ سب کچھ نہیں جانتا، میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ اے عمر تو نے یہ کیوں کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ کوئی بڑائی جو 1/3 دنیا کے اوپر اسلامی حکومت کا جھنڈا لہرا رہا تھا، اور قیصر و کسریٰ کی حکومتیں پیروں میں سرنگوں تھیں، ان کے خزانے کا منہ کھل چکا تھا، اور ان کے خزانے مسلمانوں کے امیر المومنین کے قدموں کے اوپر ڈھیر تھے، اور جس کے انصاف کا ڈنکا دنیا میں بج رہا تھا، اس کی یہ فکر کہ اگر مجھے اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ تم نے یہ کیوں کیا تو پھر میں کیا حساب دوں گا۔ یہی ہے وہ تقویٰ جو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ نے مجھ سے یہ سوال کر لیا میرے کسی عمل کے بارے میں دن بھر میں، یہ 24 گھنٹے کے اندر، تو میں کیا جواب دوں گی اللہ کو؟ یہی چیز مہیا کرتا ہے رمضان، کہ انسان اپنے 24 گھنٹے میں خود اپنا محافظ بن جاتا ہے، اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے میں کہاں پر ہوں۔ اور پچھلی کلاس میں بھی ہم نے یہ بات آپ سے کہی تھی، اور آج بھی کہتے ہیں کہ یہ 3 میم جو ہے نا، 3 میم لکھیے گا ضرور، 3 میم کو یاد کر لیں اور اس کو ہر وقت اپنے دماغ میں زندہ اور تازہ رکھیں۔ 3 میم کیا ہیں؟ ایک مراقبہ، یعنی مراقبہ کا اصل معنی یہ ہے کہ نگرانی، حفاظت کرنا، دیکھنا، نگرانی کرنا۔ تو مراقبہ ہم سمجھتے ہیں کسی کو اللہ کی یاد میں اللہ میں بیٹھ جانا، مراقبہ وہ نہیں ہے۔ مراقبہ یہ ہے کہ نگرانی کرے انسان۔ اللہ کا بھی ایک نام الرقیب ہے، اللہ میری نگرانی کر رہے ہیں، اللہ کی نگاہوں میں ہم ہیں۔ اردو میں ایک کہا جاتا ہے رقیب، رقیب بھی 2 محبت کرنے والوں کی نگرانی کر رہا ہوتا، دیکھ رہا ہوتا ان کی ایکٹیویٹی کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو مراقبہ کے اندر نگرانی موجود ہے۔ نگرانی ہم کرتے ہیں دوسروں کی، دوسرے کیا کر رہے ہیں، دوسرے کیا کر رہے ہیں، کس نے کیا بولا، کس نے کیا کیا، لوگوں کی انفارمیشن، لوگوں کے گھروں کی انفارمیشن، پتہ نہیں یہ ہم کس کام میں لگے پڑے ہیں۔
اپنا عمل دکھائی نہیں دیتا ہمیں. تو نگرانی کرنی ہے اپنے عمل کی. میں کیا کر رہی ہوں صبح سے اٹھنے کے بعد سارے دن میں اپنی نماز میں کیا یاد کر رہی تھی. نگرانی کریں اپنی کہ میں اپنی نماز میں کیا کروں گی. میں اب داخل ہو رہی ہوں، میں کیا کروں گی، میں وضو کیسے کروں گی. میری زبان اپنی نگرانی کریں اپنے ٹیلی فون کے اوپر. ہم اپنی نگرانی کریں اپنے سونے اور جاگنے پر. ہم اپنی نگرانی کریں اپنے اخلاق پر. ہم اپنی نگرانی کریں اپنے دن بھر کی جو ہے وہ ایکٹیویٹی کے اوپر. تو چلتے ہیں پھر اپنے پرانی باتوں کی طرف کہ ہمیں 3 میم کے اوپر توجہ رکھنی ہے. ایک ہے مراقبہ، یعنی اپنی نگرانی کرنی ہے. ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ ہم لوگوں کے لیے کچھ کرنے لگ جاتے ہیں. یہ جو ریا ہے، دکھاوا جو ہے نا، لوگوں کے میں ہم نیک بننا چاہتے ہیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہم باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو اخلاق دکھا رہے ہوتے ہیں، عبادت دکھا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دکھا رہے ہوتے ہیں، اور پھر تنہائی میں ہم بالکل مختلف ہوتے ہیں. اپنے نزدیک کے لوگوں کے لیے ہم بالکل مختلف ہوتے ہیں. تو ریا کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی ہے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ریا کی تعریف یہ کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سمجھایا یہ ہے کہ ریا کی مثال کالی چوٹی جو کہ کالی رات میں کالی چٹان کے اوپر چل رہی ہے، دکھائی نہیں دیتا اور انسان کے اندر ریا داخل ہو جاتی ہے. اوف، سب سے بڑا نقصان دکھاوا ہے. کہیں ریا کوئی اور دنیا کا کوئی اور مقصد حاصل کرنے کے لیے تو کام نہیں ہو رہا ہے. عبادت، سخاوت، روزے، تہجد، معاملات، اخلاق، لینا اور دینا. اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے میری زندگی میں؟ تو اپنی نگرانی 2 طرح سے. ایک تو اپنی اخلاص کی نیت کی نگرانی، دوسرے طریقے کی نگرانی کہ طریقہ میرا سنت کے طریقے پر ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ عمل تو مقبول کب ہوتا ہے، عمل اوپر کب چڑھتا ہے؟ جب کیا جائے صرف اللہ کے لیے اور طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. تو اپنی نگرانی کرنی ہے، ہم دوسروں کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں. بہادر شاہ کا ایک شعر جو کہ بہت مشہور ہے، آپ سب کو پتہ ہوگا کہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر. یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. ساری زندگی ساری دنیا کے لوگوں کو اٹھا کے دیکھ لی، یہ امت اب اسی کام میں لگی ہے، ایک دوسرے کے ٹانگوں کو کھینچنا. تعریف تو نہ زبان سے نکلتی ہے نہ برداشت ہوتی ہے، اور اپنی تعریف تو کوئی نہیں کرتا تو ہم خود کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ معاف کرے، یہ جو نگرانی ہے اس میں دوسروں کے چھوڑ کے اپنی نگرانی کرنی ہے، اور اللہ کا کرم سمجھیں اپنے اوپر جب اپنی غلطی دکھائی دینے لگ جائے. کتنے لوگ ہیں ان کو غلطی سمجھ ہی نہیں آتی، ہر وقت 5 دن 100 دن آپ کے ساتھ بحث کرنے کو تیار ہیں کہ غلطی ان کی نہیں ہے، لیکن ایک بار اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر چلو غلطی میری ہے بھی نا تو معافی کر دو، اگر میری غلطی نہیں بھی ہے تو معاملہ درگزر کیا جائے. نہیں، یہ ہم نہیں کریں گے. ہم یہ ثابت کریں گے کہ میں ہی صحیح ہوں. تو یہ ہے مراقبہ کہ اپنی نیت کو، اپنے عمل کو، اپنے دن کو، اپنے رات کو، اور اپنے دعاؤں کو. صبح اٹھ کے جو دعا مجھے پڑھنی ہے، مجھے رات میں سوتے وقت کیا پڑھنا ہے، مجھے اپنے وضو سے پہلے کیا پڑھنا ہے، مجھے اپنے وضو کے بعد کیا پڑھنا ہے، میرے اپنے دن بھر کے کاموں میں میری توجہ کس کی طرف رہے گی، میری زبان کس چیز کے اوپر چل رہی ہے، میرا ذکر جاری رکھنا ہے. ہر وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں اس کی نگرانی ہونے کی ضرورت ہے. تو اپنی نگرانی کریں. ایک میم تو یہ ہے کہ مراقبہ ہونا چاہیے.